جنید صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا ویری کوئکلی. مجھے اگر آپ ایک چیز ایکسپلین کر دیں کہ یہ ساری چیزیں یہ ساری ایکسرسائز تو ٹھیک ہے, بہت اچھا ہو گیا, ٹرمپ چلے گئے, وہاں بڑے اچھے اچھے جناب ایگریمنٹس ایم او یوز سائن ہو گئے, کچھ چیزیں امپلیمنٹ بھی ہو گئی, بزنس کمیونٹی نے جو چیزیں اسٹریس کی وہیں پہ دیر اینڈ دین ہی امپلیمنٹ کر دی چائنیز نے, ساری باتیں ٹھیک ہے. جہاں پہ جو ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو, کہ جناب ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, حل جو ہے بات چیت میں ہی ہے, ٹھیک ہے, نیگوسیشن میں میڈیشن کرائی جائے, بڑے اچھے ہیں جناب, پاکستان بہت اچھا ہے, ساری باتیں ٹھیک, لیکن ہم لوگ جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. جناب امریکہ بھی یہی کہتا ہے, ایران بھی یہی کہتا ہے. سو یہ ایک تھریٹ ہے جو ساتھ دی جاتی ہے کہ نہیں جی اگر تسی سارے نال مستی کرو گے تو پھر جناب سدھے ہو جاؤ گے, یا اس کے اور بھی کوئی ریزن ہے؟ نہیں, مین ریزن تو یہی ہے کہ جی ہم اس جنگ کو لمبے عرصے تک چلا سکتے ہیں. اچھا, امریکہ یہ ساتھ ساتھ دیکھیں ان سے ایگریمنٹ بھی کرنا چاہتا ہے, پھر ساتھ کہتا ہے کہ ہم بلاکٹ لگا کے رکھیں گے, اور ہم سوایہ بھی ایران کا کر سکتے ہیں. ابھی بھی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم سوایہ بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ $500 ملین روز کا جناب نقصان ہو رہا ہے ایران کو, اور جو دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, جو دنیا کا نقصان ہو رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. ان کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے, بٹ آپ دونوں کی کنفنٹریشن سے پوری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک, تو بہت امریکہ ایران نیڈ ٹو ریئلائز کہ آپس میں ایک دوسرے کو انڈرمائن کرتے کرتے نیچا دکھانے کی کوشش میں, اور اپنے آپ کو بڑھا کہ ہم زیادہ پاورفل میں, آپ نے پوری دنیا کو جو ہے نا ایک قسم کا آپ انڈرمائن کر رہے ہیں. ٹھیک, ہر شخص کو دنیا کا انڈرمائن کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ ٹرمپ, میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی کوشش تھی کہ چائنا جانے سے پہلے میں کوئی بات چیت کر لوں. جی, اور ایران کے راکچی صاحب کا آپ نے کہا کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنانا چاہتے, بڑی اچھی بات کی, بٹ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جے سی پی او سائن کرنے کے بعد تو 60% 450 کلو گرام کیوں انریچ کیا؟ بڑا ہارڈ سوال ہے, بٹ جواب ان کو دینا چاہیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جیسے ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائلیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو کر دیں گے, لیکن آپ نے 60% انریچ تو کیا, جے سی پی او کی خلاف ورزی تو کی اس میں. لیکن وہ ایگریمنٹس میں سے نکل گئے تھے نا جی اس وقت. چلے وہ نکل تو گئے تھے, بٹ اگر آپ کہتے ہیں ہم نے نیوکلیر ڈیوائس نہیں بنانا, تو پھر 20% کے بعد تو ویپن گریڈ آ جاتا ہے, تو دیٹ مینز آپ بنانا چاہ رہے تھے. ٹھیک, تو تھوڑا سا اپنی ایک کلیئرٹی لے آئیں. اچھا, اور کہ بھئی بنانا ہے کہ نہیں بنانا, سیدھی گل کرو, سیدھی گل کریں. اور مطلب آج کل دنیا بڑی ٹرانسپیرنٹ ہے, اور سیٹلائٹ لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے خبریں پہنچتی رہتی ہیں, تو آپ دنیا کو مطلب یہ ہے کہ آپ کلیئرٹی دیں. ٹھیک, تو ایران کو لانی پڑے گی. اچھا, اب دیکھیں جو بیان آیا ہے چائنا اور امریکہ کا کہ ہمارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے دو چیزوں پہ, کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ کوئی ٹیرف نہیں لگنا چاہیے, ٹھیک, اس کو اوپن ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک, اور ایران نیوکلیر کا جو پروگرام ہے اس کو نیوکلیر گریڈ پہ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک, یہ بات تو دونوں نے کی ہے. بالکل ٹھیک. تو پھر ایشو یہی تھا رہے ہیں. باقی انریچمنٹ کا, میزائل پروگرام کو کیپ کرنا اور ہرمز کو کھولنا, پراکسی, وہ بعد میں بات ہے. تو ایشو دیکھیں مین ہی ہے کہ سینکشن ہٹے اور نیوکلیر. ٹھیک, تو میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں پازیٹیو بڑھیں گی, اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید پاکستان کی طرف ایک اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے یا آئے گی, کہ ٹرمپ صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ دیکھیں آپ نے ڈسٹنٹ بلاکٹ لگایا ہوا ہے. ایران نے تو اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم نے بلاکٹ ہٹا دیا ہے, اگر آپ نے گزرنا ہے تو ہماری جو نیول فورس ہے وہاں پہ ہم نے جو اپنے رکھی ہوئی ہے پریزنس, ان سے پوچھ کے آپ گزر جائیں. تو ایک قسم کا دیکھیں سمجھ نہیں آتی یہ کہ انہوں نے دیکھا وہاں اپنے نیول, ان کے میزائل بوٹس ہیں, پیٹرولنگ کر رہے ہیں, ہر آنے جانے والے کو چیک کر رہے ہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا جی اسٹریٹ آف ہرمز تو کھلی ہوئی ہے, آپ جا سکتے ہیں, بٹ ود دی پرمیشن آف ایران. تو میرا خیال ہے یہ اسٹانس زیادہ ٹینیبل نہیں ہوگا. انٹرنیشنل واٹرز ہیں, ایران اسے بیک ٹریک کرے گا. اچھا, کرے گا, آپ کہہ رہے ہیں کرے گا, اور کرنا اس پڑے گا. دیکھیں پوری دنیا کا جو قانون ہے اقوام متحدہ کا, IAEA کا, انٹرنیشنل واٹرز میں آپ نہیں کر سکتے. اور اسٹیٹ آف ہرمز میں جو 50% اس کا جو جس کا حق ہے وہ عمان ہے. جی, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھئی آپ وہ 21 ناٹیکل مائل کا ٹوٹل وہ جو نیروس پیچ ہے, تو اس میں آپ کا صرف 11-12 ناٹیکل مائل ہے. 11-12 ناٹیکل مائل تو عمان کا ہے, تو آپ اس میں کہہ ہی نہیں سکتے. تو یہ اس کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے. بات چیت میں وہ بیک ٹریک کر جائیں گے, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے پوچھیں, الٹیمیٹلی دیکھیں کبھی تک وہاں لگائے نہیں ٹیرف, تو اس سے پیچھے جب ایران, جب US بھی اناؤنس کرے گا کہ ہم نے ڈسٹنٹ بلاکیج ہٹا دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر ہم اس کو, you see that happening in the near future. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے بات چلے گی, اور US جو ہے اس سے بلاکٹ ہٹا دے گا. پھر بات چیت ہوگی پاکستان میں, کیونکہ دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں جو عباس راکچی صاحب انڈیا میں گئے, انڈیا نے سوال کیا کہ پاکستان ٹاکس دیکھیں فیل ہو گئی, اس نے کہا بالکل فیل نہیں ہوئی, بیکاز یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے,
اور پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے بٹ ایشوز کافی سارے کمپلیکس ہیں. ٹھیک ہے تو اور ہم پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھیک اور چائنا نے بھی تعریف کی ہے. آپ نے جہاز میں سنا ہے ٹرمپ صاحب وہ بھی کہہ رہا ہے, جی ہاں وہ پاکستانی عوام بھی تعریف کر رہا جی ہے. ہاں. وہ کہتا ہے پاکستانی آر گریٹ پیپل اور گریٹ لیڈرشپ, اور فیلڈ مارشل صاحب کا بھی ذکر تعریف جی. کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاکس کے ایک سے زیادہ راؤنڈ پاکستان میں ٹھیک. ہونے چلے ہیں, اور اس میں جیسے پاکستان نے سیز فائر کرایا 7-8 اپریل کی رات کو, اب یہ ڈسٹنٹ بلاکر بھی پاکستان کی بالکل ریکویسٹ ٹھیک. ہے, میرا خیال ہے اٹھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا وائس ایڈمرل صاحب سے پوچھ لوں. وائس ایڈمرل صاحب, آپ کے خیال میں جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ جناب بلاکڈ امریکہ جو ہٹانے جا رہا ہے, اور یہ جس طریقے سے جو ایران کا جو سٹینس ہے, جو سٹینس لیا ہوا ہے ابھی اس نے اسٹریٹ میں, وہ اس سے بیک آؤٹ کر جائے گا, ڈو یو ایگری ود دس دی ایڈمرل صاحب, وائس ایڈمرل صاحب؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ ایک جو بارگیننگ چپ ہے دونوں کے پاس, جی جو امریکہ جو ہے وہ اپنی پوسچرنگ کر رہا ہے اور اس نے اپنی پوزیشنز وہ مینٹین کی ہوئی ہیں, اس کی فورسز جو کہ تھریٹن کر رہی ہیں نہ صرف یہ کہ اکانومی کو بلکہ اس کی پوری سیکیورٹی کو بھی وہ تھریٹن کر رہی ہیں, ایران کی سیکیورٹی اور ایران کی اکانومی. تو اس کا امپیکٹ تو اس کے اوپر ہے. وہ جو امریکہ ہے وہ اس پوزیشن کو کافی لمبے عرصے تک مینٹین کر سکتا ہے, اور اس لیے ایران کے اوپر ڈومیسٹکلی اس کے اوپر کافی پریشر آئے گا کہ وہ اس کو لمبے عرصے تک یہ سچویشن برداشت نہیں کر سکیں گے. ایک تو یہ ہے جو کہ امریکہ کے پاس ایک کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, اور وہ اس کو ڈیمانسٹریٹ بھی کر رہا ہے, اپلائی بھی کر رہا ہے. ٹھیک. دوسری طرف ایران کے پاس بارگیننگ چپ جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز ہے, اور وہ اس کو اپنے جو بھی اس کے میکسیملسٹ پوزیشن ہے, جیسے جنرل صاحب نے فرمایا, وہ اپنی میکسیملسٹ پوزیشنز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جو سب سے بڑی ایک ٹول ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز ہے, اور اس کو وہ استعمال کرے گا. ابھی یہ دونوں میں سے جس نے جو بھی کمپرومائز ہوگا, جو مڈل گراؤنڈ دونوں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ آئی ایم شیور کہ وہ حاصل کر لیں گے. امریکہ یہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا, ایز آؤٹ کرے گا, پریشر کو کم کرے گا, اور پروپورشنیٹلی جو ایران ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو اس طریقے سے کھولنا شروع کر دے گا. ابھی جو اس نے اپنی یہ کہا ہوا ہے کہ وہ ہماری نیوی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے پرمیشن لے کے وہاں سے گزرے ہیں, اس کے دو آسپیکٹس ہیں میرے خیال میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو اس نے مائن کیا ہوا ہے, اور اس کا جو سیف پیسج ہے وہ ایرانیوں کو پتا ہے کہ کون سے روٹ سے وہ گزرے تو شپس جو ہیں وہ سیف رہیں گے. ایک تو یہ سیفٹی کنسیڈریشن ہے, اور دوسرا آف کورس جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ اپنا ایک اس کو ایز اے بارگیننگ ٹول کے طور پہ یوز کر رہا ہے, اور ایز اینڈ وین یو ایس اپنا تھوڑا پریشر ریڈیوس کریں گے ایرانی پورٹ سے, تو اسی حساب سے پروپورشنیٹلی ایرانی اسٹیٹ آف ہرمز کو کھول دے گا. یہ تو ہے اس کے بارے میں میرا اوپینین. ٹھیک.